السلام علیکم عزیز طلبہ. آج ہم بکس 10th کلاس کی آج بک سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامیات کی, اور پیپر پیٹرن آپ کے سامنے پہلے آ گیا کہ اس میں کس طرح سے ہمارے پاس پیپر ہوگا. تو ہمارا جو پہلا لیکچر ہے اس میں بک کے حوالے سے وہ قرآنی جو پورشن ہے قرآن پاک کا, اس میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں. پہلی سورۃ الاحزاب ہے اور پھر دوسری سورۃ الممتحنہ ہے جو ہم نے 10th کلاس کے اندر پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو سورۃ الاحزاب کا ایک دفعہ ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا کیا تعارف ہے اور کیا اس کا شان نزول ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں پڑھنا آسان ہوگا, باقی باتیں جو ہوں گی وہ ساتھ ساتھ آتی رہیں گی انشاءاللہ. سورۃ الاحزاب, احزاب جمع حزب ان کی, حزب کہتے ہیں گروہ کو, اور احزاب بہت سارے گروہ, ایک سے زیادہ گروہ. یہ سورۃ الاحزاب جو ہے پارہ نمبر 21 کے اندر اتلو ما اوحی جو پارہ ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی جو نے یہ اس کو بیان فرمایا ہے. اس کے اندر بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں. اس میں معاشرتی حوالے سے بھی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھی اس میں احکامات ہیں, اور آپ کی اطاعت سے متعلق احکامات ہیں, آپ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اس سے جو ہے متعلق احکامات ہیں. اور جو اس کا جو سورت کا جو نام ہے سورۃ الاحزاب, یہ نام جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے تفصیلی مضامین آگے بہت سارے آگے بیان ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے آئے تو یہاں پر سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا کفار کے ساتھ وہ بدر کا معرکہ تھا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو. اس کے بعد جو ہے احد کا معاملہ سن 3 ہجری کے اندر پیش آیا. تو اس کے اندر مسلمانوں کو نقصان تو بہت ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح ہی نصیب فرمائی. شکست اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آخر کے اندر جو کفار کا لشکر تھا وہ اپنا ساز و سامان وغیرہ چھوڑ کر چلا گیا تھا, یہاں سے بھاگ گیا تھا میدان چھوڑ کر. اور پھر سن 4 ہجری کے اندر یہ غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا. ہوا یوں کہ مدینہ کے اندر کچھ قبائل تھے یہودیوں کے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں, اور ان سے معاہدہ کیا کہ دیکھو ہم نے یہاں پر مل کر رہنا ہے اور حکومت ہماری ہے, غلبہ ہمارا ہے, تو اب تم نے ہمیں تنگ نہیں کرنا. اس کی بہت ساری شکیں تھیں کہ ایک تو ہمارے جو ہے دشمنوں کے ساتھ مل کر مدد نہیں کرنی, اگر اور کوئی قافلے والے اور لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں ان کی تم نے مدد نہیں کرنی, ہمارے خلاف تم نے سازش نہیں کرنی. بہت سارے غرض جو ہے اس کے اندر وہ باتیں تھیں, اس کے اوپر آپ نے ان سے وعدہ لے لیا, انہوں نے وعدہ کر لیا. لیکن جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت سارے صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے, تو اب ان کو جو یہود تھے ان کو حوصلہ پیدا ہونا شروع ہوا ان کے اندر. تو انہوں نے ان کے 20 لوگ یہاں سے بڑے بڑے جو ہے قبیلہ بنو نذیر کے 20 لوگ گئے, اور بڑے جو ہے اثر و رسوخ والے, اور قریش مکہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کر دو, ہم تمہاری 100% مدد کریں گے. اور انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے, ہمارا جینا حرام کیا ہوا, اس طرح کی باتیں لگانا شروع کر دیں جس طرح ان کی عادت تھی, اور وہ نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو قریش کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو, انہوں نے ان کے ذہن میں بات آئی, انہوں نے کہا کہ وہ تم لوگ بھی جو ہے آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو, وہ لوگ بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو, اور ہم لوگ تو مشرک ہیں, تو تم ہمیں بھی برا, ہم جو ہے تمہارے نزدیک بھی برے ہیں, ان کے نزدیک بھی برے ہیں, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے جیسا مرضی حلف لے لو, قسم لے لو, ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے ان سے اتنی بڑی قسم لی کہ ان 20 کے 20 لوگوں نے اپنے سینے کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا کر, خانہ کعبہ سے لپٹ کر یہ جو ہے وہ قسم اٹھائی کہ ہم جو ہے تمہاری مدد کریں گے, اور تم لوگ جو ہے وہ بالکل حق پر ہو, اور ہم اس کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری مدد کریں گے. تو اتنی بڑی انہوں نے جو ہے وہ قسم اٹھائی, اور ان کے اس بات پر قسم اٹھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے. تو خیر ان کا سے معاہدہ ہو گیا, اور انہوں نے ایک پلان بنا لیا کہ اب ہم مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں گے اور سارے مل کر ایک ہی دفعہ حملہ کریں گے,
اور سب کو ایک ہی دم میں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ وہاں سے واپس آئے تو بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت ساری شاخیں تھیں۔ یہ جو لوگ تھے سردار یہودیوں کے، یہ وہاں پر بھی گئے، ان کو بھی آمادہ کیا، ان کو اختیار کر کے ان کو بھی اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ بھی حملہ کریں گے۔ تو خیر یہ سن 4 ہجری یا 5 ہجری کا یہ واقعہ جو ہوا کہ مختلف روایات آتی ہیں، بعض میں جو ہے 4 ہجری کے اندر پیش آیا، بعض 5 ہجری کے اندر، کہ 12 سے 15 ہزار کا لشکر، ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، اور بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر 12 سے 13 ہزار لوگ جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مدینہ کے اوپر انہوں نے حملے کا رخ کر لیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگی یہ بات، تو سخت سردیوں کا موسم تھا اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا اتنا، اور ابتدائی اس حالات کے اندر آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ مسلمانوں کے پاس اور زیادہ چیزیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے علاقے کے تھے، جو آج کل ایران اور عراق کے جو ملک ہیں، یہ پہلے یہ پورا کہ پورا ایک ہی ملک ہوتا تھا، فارس اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جب دشمن اس طرح بہت کثیر تعداد میں آ جاتا تھا تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، ایک بہت گہری کھائی کھودتے تھے جس طرح نہر ہوتی ہے۔ اب وہ گہرا جو کھائی اور ہوتی تھی تو اس کو کراس کر کے آنا دشمن کے لیے وہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے، اور بڑا اس کا تفصیلی اس میں واقعہ ہے کہ آپ نے 3 میل لمبی جو ہے اس میں خندق مدینہ کے جبل صلا ایک جو ہے صلا ایک پہاڑ تھا، اس کے پیچھے پیچھے ایک پورے راستے کے اوپر خندق کھدوا دی، ایک طرف خندق کھدوا دی، اور دوسری طرف جو تھے وہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف مدد وہ نہیں کریں گے، دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ یہ تو ہمارے معاہدے والے ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا، ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بس ایک ہی طرف سے خطرہ ہے کہ جہاں سے دشمن نے آنا ہے۔ تو صحابہ کرام اس وقت 3000 کی تعداد میں تھے، اور انہوں نے 3 میل جو ہے خندق کھودی، اور اس حالت میں کھودی کہ کھانے کو کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں تھی، بہت بھوک کی حالت میں۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا بڑا عجیب کہ خندق، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی جوڑیاں بنا دیں، ایک جماعتیں بنا دیں، اور 10 آدمیوں کے ذمہ 40 گز زمین لگائی کہ 40 گز نے خندق کھودنی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے خندق کھود رہے تھے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم کھودتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی کھودوں گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے آپ کی بھوک اور آپ کی تھکاوٹ دیکھی نہ گئی۔ تو ایک دن اب وہ گھر میں آئے اور ان سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں اور بھوک کی وجہ سے آپ نڈھال ہو رہے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، گھر میں کوئی ہے کھانے پینے کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک ساتھ تقریباً 3-4 کلو جو ہے وہ جو ہے، جس طرح ہم گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں اس طرح جو کا بھی آٹا ہوتا ہے، جو کی روٹیاں پکاتے تھے، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم روٹی پکاؤ اور میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ انہوں نے گوشت بنا کر ان کو دیا، اور وہ سالن پکانے لگیں، اور روٹیاں جو آٹا گوندھ کر روٹیوں کو انہوں نے بالکل تیاری کر لی۔ تو اور کہا کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ وہ تشریف لے آئیں، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو بالکل تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کو اکیلے میں یہ بات بتا دینا کہ یا رسول اللہ بس بالکل تھوڑا سا کھانا، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس طرح آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ آؤ جابر کے گھر دعوت ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ میرے گھر تو اتنا سا تھوڑا سا سالن بنا ہے، تھوڑی سی روٹیاں ہیں، وہ کہاں 3000 لوگ ہیں، ان کو کیسے پورا ہوگا؟ بڑے گھبراہٹ کی حالت میں گھر میں آئے تو اپنی بیوی سے کہا، تو بیوی نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا؟ کہا کہ میں نے بتا دیا تھا۔ کہ پھر جب آپ نے بتا دیا تھا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جانیں گے یہ کیسے یہ سارے لشکر والوں کو پورا ہوگا۔ تو وہ تھوڑا سا کھانا، وہ تھوڑی سی روٹیاں، وہ سارے کے سارے لشکر نے کھانا کھا لیا، روٹیاں پکتی رہیں، وہ سالن ڈال کے دیتے رہے، اور پھر بھی وہ سالن اور روٹیاں بچ گئیں،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر جو آس پاس کے ہمیں پڑوسی تھے، ہمسائے تھے، ان کو ہم نے تقسیم کیا، تب کہیں جا کر وہ کھانا ختم ہوا۔ تو خیر یہ ایک پورا جو غزوہ خندق جو ہوا، پھر یہ خندق کھودی گئی، وہ سارے لشکر وہاں پر آ گئے، تقریباً 1 مہینہ تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ تو 1 مہینہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دونوں طرف سے تیروں کا وہ ہوتا مقابلہ، ایک طرف سے مسلمان تیر برساتے، کیوں خندق کراس تو کر نہیں سکتے تھے، جو خندق کے اندر اترتا اس کے اوپر جو ہے حملہ ہو جاتا اور اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اور دوسری طرف جو تھا بنو قریظہ، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور انہوں نے بھی تیر اندازی شروع کر دی۔ تو مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ حضرت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ کے اندر اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس جنگ کے اندر دیکھا، کہ 1 مہینے سے دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو اپنے لوگ تھے جن کو ہم نے اپنا سمجھا تھا، جن سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور انہوں نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور بہت تیز آندھی بھیج دی، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں ان کی گر گئیں، اور بہت ان کا نقصان ہوا۔ آخرکار وہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے، وہ سارے کے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور ابھی جیسے مسلمان واپس آئے تھے، ابھی واپس یہ وہ لوگ دشمن بھاگ ہی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب بنو قریظہ جو ہے، جنہوں نے اب وعدہ توڑ دیا تھا اور دشمن کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، آپ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں۔ تو آپ نے وہیں سے اس جو ہے بغیر سامان کو اتارے اور جو ہے تیاری کو گھر گئے، سارے صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا، اور وہیں سے غزوہ بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ تو اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے، اور غزوہ بنو قریظہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بہت سارے احکامات غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئے، تو اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو دوسرے احکامات ہیں کہ مسلمانوں کی مسلمان عورتوں کے احکامات ہیں کہ اس میں ان کو کس طرح رہنا ہے، گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے، اور مومنین کی کیا صفات ہیں، مسلم عورتوں کی کیا صفات ہیں، مردوں کی کیا صفات ہیں، غرض بہت سارے اہم مضامین جو ہماری جو روزانہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ وہ جیسے انشاءاللہ آگے ہوگا اس کے اندر وہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے۔ تو یہ غزوہ احزاب کا جو ہے وہ تھوڑا سا ایک خلاصہ تھا، اور اس میں ایک اور جو ہے ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی، جو اس کی ابتدائی آیات جو غزوہ احزاب کی نازل ہوئیں، وہ اس وجہ سے نازل ہوئیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے آ کر، بعض یہودیوں نے آ کر کچھ دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر آپ ہماری باتوں کو کچھ مانیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کے خلاف یہ کریں گے، ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور بعض جو تھے ان میں سے جو یہود تھے اور بعض غیر کفار جو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ باتیں ہماری مان لیں، آپ ہمارے معبودوں کو، مشرکین نے کہا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ہماری کچھ باتیں آپ مان لیں، ہم آپ کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت بہت تنبیہ کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بالکل نہیں مانی تھی، اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے تھے، آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیات کے اندر تنبیہ کر دی کہ آپ نے ان کی بات کو بالکل نہیں ماننا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ وہ ان آیات کے اندر جب ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے اس کے اندر مزید تفصیل آ جائے گی۔ تو اور وہ سارے مسلمانوں کو خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کہیں پر بھی کوئی موقع آ جائے کہ دین کے معاملے کے اندر کفار کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ ہمارا آج کا اس کا سورۃ الاحزاب کا تعارف تھا۔ اس میں کل 73 آیات ہیں، کل رکوع 9 ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں آگے آیات کو شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔